میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب سے رمضان کا استقبال کی تیاری کرو. جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرما. اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے. وسلمہ لنا، اور اسے سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دے. وتسلمہ منا، پھر ہمارے روزے اس میں قبول بھی فرما لے. اتنی جلد پہلے سے رمضان کا استقبال فرماتے. شعبان کا چاند خود دیکھنے کی کوشش فرماتے تھے، شعبان کے چاند کو خود دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھتے تھے. شعبان کا، یکم شعبان کا چاند نظر نہیں آتا تھا تو روزہ نہیں رکھتے تھے. چاند نظر آ جاتا تھا شعبان کا تو رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھتے تھے. اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا. حالانکہ ہونا چاہیے رمضان کا مہینہ جس میں روزہ فرض ہوا. وہ آگے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پھر جو مہینے کو دیکھ لے پالے تو روزہ رکھے. لیکن رمضان کا تعارف کیسے ہے؟ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا. رمضان کا تعارف قرآن سے ہے. یہ اشارہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے. اس میں قرآن اترا، اس میں تورات اتری، اس میں زبور اتری، اس میں انجیل اتری، اس میں صحف ابراہیم اترے، صحف موسیٰ اترے. لہٰذا امت کو خاموش پیغام دیا ہے کہ رمضان قرآن کے ساتھ گزارو. موبائل بند کر دو، لیپ ٹاپ بند کر دو، فیس بک بند کر دو، سوشل میڈیا بند کر دو، یہ ٹاک شوز بند کر دو، 1 مہینے کے لیے ٹی وی بند کر دو، اخبار بند کر دو. بس قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ. مرد یا عورت قرآن کے ساتھ تلاوت بھی کرو اور پشت مقرر کر کے ترجمہ بھی پڑھو. بھائیو بہنوں، میرا درد ہے، میرا دکھ ہے، ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے. ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے. ہم نے قرآن رکھ لیا ہے صرف ختم پڑھنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، یا کسی کی دکان کھلتی ہے تو یاسین پڑھنے کے لیے. ہم نے قرآن فال نکالنے کے لیے، ہم نے قرآن اموات پر پڑھنے کے لیے. یہ ساری باتیں کرو، لیکن قرآن کا موضوع تو ہدایت ہے. قرآن کا موضوع تو ہدایت ہے، اور ہدایت ملتی ہے قرآن پڑھنے سے، اور صرف پڑھنے سے نہیں، سمجھنے سے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. میں یوں کہتا ہوں، اگر آپ کو سارے قرآن میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو پورے قرآن میں ٹوٹل 89 80 جمع 9 89 صرف 99 دفعہ میرے اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے بات کرنے لگا ہے. یا ایھا الناس، پوری دنیا سے بات. یا ایھا الذین کفروا، کافروں سے بات. یا اہل الکتاب، عیسائیوں سے بات، یہودیوں سے بات. یا ایھا الذین ہادوا، یہودیوں سے بات ہو رہی ہے. لیکن یا بنی آدم، ساری دنیا سے بات ہو رہی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو. تو اس کی مثال ایسے جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب کتنے بیٹھے؟ میں کہتا ہوں بھائی نواز صاحب ذرا میری بات سنیں. میں ان کو یہاں بلا لیتا ہوں، یوں بات شروع کر دیتا ہوں. آپ سب کے دل میں آئے گا کوئی خاص بات ہے، تو خاص بات ہو رہی ہے نا، تو خاص بات ہو رہی ہے. میرا رب قرآن کے 30 پاروں میں، میں قربان جاؤں کتنا تھوڑے ہمیں اللہ نے حکم سنا ہے، صرف 89 دفعہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے واسطے اتنا تو پڑھ لو کہ اللہ تو کیا کی جانا دس. اور اس میں ہر دفعہ نیا حکم نہیں ہے، ایک ہی حکم کئی دفعہ آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، تکرار کے ساتھ. تو میرے بھائی بہنوں، اتنا تو قرآن دیکھ لو کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے. جس کا ترجمہ پسند ہے اس کا پڑھ کے دیکھ لو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے. اللہ کے واسطے قرآن سے دوری ختم کرو. قرآن سے اخبار پڑھنے کے لیے بھی ٹائم ہے، ٹاک شو دیکھنے کے لیے بھی ٹائم ہے، فضولیات کے لیے بھی ٹائم ہے. کرو، آدھا گھنٹہ نکال لو، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ، چلو ایک آیت. تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بناؤ. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، مہینہ آ گیا، روزہ رکھو. فمن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو، سفر میں ہو، بعد میں رکھ لو. ایک لفظ اور ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس مہینے کو مکمل کرو، پورا کرو. لیکن لفظ ہے کمال. کمال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفات میں پورا کرنا.
تمام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجزاء میں پورا کرنا. روزے کو کمال تک پہنچانے کے لیے 4 چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. 4 چیزیں اگر ہیں، نہیں ہیں تو مبارک، ہیں تو چھوڑنا ہوگا. میرے نبی نے فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا ہے. تو اگر کسی کو عادت ہے توبہ کر. پھر شرابی تو تھوڑے ہیں، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا ہے، یہ بہت زیادہ ہیں. ماں باپ کی نافرمانی تو جنگل کی گھاس کی طرح پھیلی ہوئی ہے. شاید ہی کوئی خوش قسمت ماں باپ ہوں گے جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ورنہ آج کل اولاد سینے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں اور کانٹے کی طرح چبھے ہوئے خنجر کی طرح کاٹ رہے ہیں. ماؤں کو روتے دیکھا ہے، تڑپتے دیکھا ہے، ماں باپ کو. مجھے ایک باپ کہہ رہا ہے، باپ میرے علاقے کے زمیندار فوت ہو گئے، پرانا تعلق، میرا پتر اگے چ سڑدا پہ ہوئے تو میں دعا نہ کرے سا بچ کر. ہاں میرے سامنے بیٹھ کے کہ مولانا صاحب وہ دی ماں بھی آندی ہے جی اگے سڑدا پہ اسی تو میں نہ اکسان اللہ سائیں میرے پتر نو بچا. تو ماں باپ کی نافرمانی یہ روزے کو نہیں پورے دین کو روک دیتی ہے، پورے دین کو روک دیتی ہے. صرف روزہ نہیں ہے، پورا دین رک جاتا ہے. ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیگم کا پیغام آیا ہے کہ میرے خامن مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی. وعدہ کیا ہے؟ وعدہ. ان کی خطائیں معاف، یہ نہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوئے تو ہم نے معاف کر دیا، آپ کی توفیل معاف کر دی. تو آپ دوڑے ہوئے گئے، کہا بیٹا کلمہ پڑھو. کہا جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے؟ کہا جی ماں. آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. ہم بولو وہ آ گئیں. تو آپ نے پوچھا علقمہ کی ماں تم ناراض ہو بیٹے سے؟ کہا جی ناراض ہو. کیوں ناراض ہو؟ اب وجہ سننا، آج کل کی وجہ نہیں، وجہ سننا. کہا یا رسول اللہ میرا بچہ بہت نیک ہے، رات کا اٹھنے والا تھا، دن کا روزے والا تھا، لیکن مجھ سے بات بدتمیزی سے کرتا تھا، سخت لہجے میں بولتا تھا. مجھے اس کا دکھ ہے، اس نے اپنی زبان سے میرا دل توڑا، زخمی کیا. اللہ اللہ. آج کی طرح نہیں کہ ماں باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں، گالیاں دی جا رہی ہیں، صرف اتنا کہ یہ مجھے بدتمیزی کے ساتھ مجھ سے بولتا تھا. تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا میرا جی نہیں چاہتا. آپ نے کہا میں آگ لگا دوں اس کو، پھر سفارش کرو گی؟ کہا نہیں اتنی تو ناراض نہیں کہ آگ میں جلتا دیکھو. کہا پھر اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے آگ میں جلا دے گا. کہا اچھا میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں. آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھا اور جنازے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا جس نے ماں باپ کو تکلیف دی اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے. تو روزے کو روکنے والی چیز ہے شراب، ماں باپ کی نافرمانی. لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے رویے مت اختیار کرو کہ اولاد گستاخ ہو جائے. آج کے 90% ماں باپ اپنی خطاؤں سے اولاد کو گستاخ بنا رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ اولاد کو لے کے کیسے چلنا ہے. تربیت چڑھائی چڑھنے کو کہتے ہیں، رب واسے ہے تربیت، اور چڑھائی چڑھنے میں پسینے آتے ہیں، بدن ٹوٹتا ہے. اور آج کی تربیت ہے ڈنڈے مارو بے عزت کرو، ڈنڈے مارو بے عزت کرو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے وہ مکتب ہو، بے عزت کرو. یہ چیز گستاخی پیدا کرتی ہے. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. حضرت علی کا فرمان ہے لأنہم خلقوا لزمان غیر زمانکم، یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اگر اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان کو عزت دو. اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر تشریف لاتی، کبھی کبھی تو نہیں آتی، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. جتنی دفعہ آتی ہیں اور جب آتی، جتنی دفعہ آتی ہیں اور جب آتی، میرے نبی کھڑے ہو جاتے، چار پیر پہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے. اور وہ فاطمہ ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہاں کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، پھر یہاں بوسہ لیتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے لاتے، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے اور اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کر کے دکھایا. ہم تو اپنے بیٹوں کا
کبھی شاباش ہی نہیں دیتے. میں نے ایک دوست سے کہا یار اپنے بچوں کو کبھی شاباش بھی دیا کر. کہا کس گل کی شاباش دے سارا دن ستے رہتے شاباش دے فلموں میں شاباش دے گانے سنتے شاباش دے. میں کہ یہ تو برائیاں ہو گئیں, کوئی اچھائیاں بھی دیکھ. اچھائیاں بھی ہوں گی, چونکہ ہر انسان کے اندر نیگیٹو تار بھی ہے, پازیٹیو تار بھی ہے. تو ان کی اچھائیوں کو واہ واہ کرو, وہ برائیاں خود چھوڑتے چلے جائیں گے. ہر وقت ٹوکا ٹاکی, ہر وقت ٹوکا ٹاکی, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کرنا تھا. اور ایک یہ پڑھائیوں نے تباہ کر دیا ہماری نسل کو, ہماری اولاد کو. 3 سال کا بچہ جسے ماں کی گود کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ظالم ماں ہے جو 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کر دیتی. تیسرا جس سے روزہ برباد ہوتا ہے, جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے, خون کے ماں کے رشتے, باپ کا رشتہ, چچا باپ کا رشتہ, باپ کی طرف سے جو بھی رشتے آ رہے ہیں باپ کی طرف سے, ان سے لڑائی جھگڑے. ماں کی طرف سے رشتہ, خالہ, نانی, نانا, ماموں, باپ کا رشتہ, پھوپھی, پھوپھا, خالہ, خالو, جو ان سے سینگ پھنساتا رہتا ہے, لڑتا رہتا ہے, اس کا روزہ بھی اٹک جاتا ہے, اوپر نہیں آتا ہے. تو بھائی اگر کوئی ایسا لڑائی بڑائی کا چکر ہے, اس سے بھی توبہ کرو, اپنے روزے کو بچاؤ. چوتھا, جو کسی کے لیے دل میں نفرت پالتا ہے, دل میں بغض پالتا ہے, دل میں کینہ پالتا ہے, اس کا روزہ بھی اٹک جاتا ہے. اپنے دل کو بھائیوں بہنوں نفرت سے صاف کرو, بغض سے, کینہ سے صاف کرو. ماں باپ کی دعائیں لو, رشتہ داروں سے صلح کرو, اپنے روزہ بچاؤ, تاکہ اللہ تقوی کا لباس دے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو سکے. میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارا سال ہی روزے رکھتے تھے, سارا سال ہی روزے رکھتے تھے. اور ہمیں اللہ نے سحری عطا فرمائی. پہلی امتوں کو سحری نہیں ملی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے سحری عطا فرمائی. ہمیں بھی 24 گھنٹے کا روزہ ملا. افطاری کر کے آنکھ لگی, روزہ شروع ہو گیا, روزہ شروع ہو گیا, جو پہلا ہوتا تھا. تو ہمارا بھی ایسے ہی ہوا. تو ایک صحابی ہیں قیس بن سرمہ, وہ آئے, مزدور تھے, افطاری کا سامان نہیں تھا, بیوی گئی سامان لینے, ان کی آنکھ لگ گئی, ان کو آنے میں دیر ہو گئی. سورج چھپ گیا, دیکھا تو سوئے پڑے, کہا ہے ابن سرمہ مارا گیا. کیا ہوا؟ کہ روزہ شروع ہو گیا. روزہ شروع ہو گیا. تو وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے, اور ایک روایت میں تھا نماز پڑھنے گیا, گر کے بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی کو پتہ چلا, بہت غمگین ہوئے, تو اللہ نے قرآن اتار دیا, چل میرے محبوب تیری امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ, سحری تک کھاؤ. تو اللہ نے ہمیں سحری عطا فرمائی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سحری کے کھانے کی تاکید فرماتے تھے کہ یہ برکت والا کھانا ہے. اللہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر برکتیں, رحمتیں نازل فرماتے ہیں. خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سحری کا اہتمام فرماتے تھے. آپ تو عام طور پر 2-4 کھجوریں, ایک گلاس پانی, بس آپ کی سحری ہو جاتی. اور آپ افطار بھی ایسے ہی فرماتے تھے کہ صحابی فرماتے ہیں آپ ایسے بیٹھے ہوتے, آپ کے ہاتھ میں کھجور ہوتی تھی, ایسے کھجور لے کے بیٹھے ہوتے تھے. اور ایک صحابی ٹیلے پہ چڑھا ہوتا تھا یا کسی مکان کی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا, اور اس کو امر تھا بھائی سورج کو دیکھتے رہنا. آپ کھجور آپ کیسے ہاتھ میں ہوتی تھی. جو ہی وہ کہتا یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا, تو آپ فوراً کھجور منہ میں لیتے تھے. پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے تھے. آپ نے پانی پہ افطار کیا ہے, آپ نے دودھ پہ افطار کیا ہے, آپ نے کھجور پہ افطار کیا ہے, آپ نے ستو بھی پیا ہے. اور سحری میں آپ نے روٹی بھی کھائی ہے, کھجور بھی کھائی ہے, دودھ بھی پیا ہے, زیتون کے ساتھ بھی لیا ہے, زیتون اور روٹی کے ساتھ آپ نے افطاری بھی فرمائی. افطاری کی دعوت میں بھی شرکت فرمائی ہے. سعد بن معاذ نے افطاری کی دعوت کی, صحابہ کی, آپ تشریف لے گئے. افطاری کرانا میرے نبی کی سنت, طریقہ چلا رہا ہے. سعد بن عبادہ نے افطاری کی, تو آپ اس میں تشریف لے گئے, تو وہاں زیتون, جو کی تازہ روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا نوش فرمایا. ایک عجب واقعہ بھی ہوا وہاں. تو وہ یہ ٹائم تو تھا نہیں کہ بھائی ٹائم ہو گیا ہے, تو وہ سورج کو دیکھتے تھے, اور جب بادل ہوتے تھے تو اندازہ کرتے تھے. تو میرے نبی کی موجودگی میں ہوا کہ سب نے خیال کیا سورج غروب ہو گیا, سب نے کھا لیا, تو ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا. تو پھر سب نے اس روزے کی شوال میں جا کر قضا کی. پورے مدینے سے یہ کام ہوا کہ وہ سورج کی موجودگی میں روزہ کھول لیا. جب بادل ہٹے تو پتہ چلا سورج تو بھی کھڑا ہوا ہے. اب ہفتے کو جاتے تھے قبا, ہر ہفتے کو اشراق وہاں پڑھتے تھے. لیکن رمضان میں 17 رمضان, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, اس میں کیا حکمت ہے, 17 رمضان آپ قبا تشریف لے جاتے تھے, اور وہاں مسجد میں قیام فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, اور پھر وہاں سے آپ واپس تشریف لاتے تھے. اور آخری اشراف اعتکاف, ایک پورا مہینہ اعتکاف کیا, پھر اس کے بعد 10 دن اعتکاف کیا. اور جس رمضان کے بعد آپ اللہ کے پاس گئے, اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. 20 دن. ایک دفعہ اعتکاف آپ نے اٹھا دیا. ایسے ہوا کہ آپ نے اعتکاف میں بیٹھے, تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. بیٹھ جاؤ. انہوں نے بھی, آپ کے لیے خیمہ لگتا تھا, چھوٹا سا خیمہ تھا, اس میں چارپائی ہوتی تھی, اس پر بستر ہوتا تھا, اور
کبھی آپ مغرب عشاء کے درمیان نہاتے بھی تھے، چونکہ گرمیوں کا رمضان پایا نا، سارا میں گرمیوں کا رمضان پایا، تو آپ اپنے اوپر پانی ڈلواتے تھے، اور کبھی یوں لیٹ جاتے اور سر آپ کا کھڑکی میں چلا جاتا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا سر دھو کے کنگھی فرماتی، تیل لگاتی کنگھی فرماتی۔ آپ پیشاب استنجے کے لیے گھر تشریف جاتے، لیکن سحری اور افطاری اعتکاف کی حالت میں آپ نے گھر نہیں کی، بلکہ مسجد میں آ کے نوش فرماتے تھے۔ تو حضرت صفیہ کی دیکھا دیکھی 2 اور ازواج مطہرات نے بھی خیمے لگا لیے، تو پھر آپ نے اپنا اعتکاف موقوف کر دیا کہ وہ ایک گھر کا ماحول بن گیا، اور اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے خلوت اور تنہائی، خلوت اور تنہائی، تاکہ اللہ سے آدمی کھل کے بات کر سکے۔ تو پھر آپ نے وہ اعتکاف شوال میں 10 دن اس کے آپ نے پورے فرمائے۔ تو آخری عشرے میں آپ اعتکاف کا آپ کا معمول تھا۔ اور ایک چیز آپ نے ہمیں دی، تراویح کی نماز، 3 دن آپ نے نماز پڑھائی، اور چوتھے دن مسجد بھر گئی، باہر بھی جگہ نہ ملی، تو آپ آئے ہی نہیں، شہری تک لوگ بیٹھے رہے۔ تو آپ شہری کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے آئے ہوئے تھے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر لگا کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، تو تکلیف سے بچانے کے لیے نہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ 5-5 6-6 کی ٹولیاں بنا کر قرآن سنتے تھے، اور کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں، اور رکعت متعین نہیں تھی، کوئی 10 پڑھ رہا ہے، کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی 12 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے۔ صدیق کے دور میں بھی ایسے ہی تھا کہ سارے مختلف ایسے پڑھتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں پھر کہا ان سب کو میں جمع کروں گا، سب کو جمع کر کے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، اور آپ نے 20 تراویح باقاعدہ قرآن کے پورے ختم کے ساتھ اس کو آپ نے شروع فرمایا۔ اور ادھر عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین کا امام مقرر فرمایا کہ وہ ان کو تراویح پڑھائیں اور اس میں قرآن سنائیں۔ یہ جو حرم شریف میں دعا ہوتی ہے ختم قرآن کی نا، آخری رکعت میں قل اعوذ برب الناس، یہ دعا حضرت عثمان نے شروع کروائی کہ جب قرآن ختم ہو رہا تھا اور آخری 2 رکعت رہ گئیں، تو آپ نے حافظ سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا۔ انہوں نے کہا جی کیا دعا کروں؟ کہ جو تیرے دل میں آیا کرنا۔ تو بھائی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ پھر انہوں نے یہ دعا منگوانا شروع فرمائی، اور اس وقت سے اب تک یہ امت کا معمول چلا آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم 2-4 تراویح کے بعد بیٹھتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ترویحہ ہوتا ہے تھوڑی دیر آرام کرنا، ترویحہ تھوڑی دیر آرام کرنے کو کہتے ہیں ترویحہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جمع تراویح۔ مکے والے کیا کرتے تھے؟ 4 تراویح پڑھنے کے بعد ایک طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے تھے۔ انہوں نے تو ساری رات لگ جاتی ہے، وہ جا کے سحری میں مشکل سے جا کے ان کی تراویح ختم ہوتی تھی۔ جب مدینے والوں نے دیکھا یہ تو طواف کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ساڑھے کول تو بیت اللہ ہے نہیں، آپا کی کریے، انہوں نے 20 کی 40 کر دی، وہ کبھی 40 رکعت پڑھتے تھے۔ بڑھانے میں کوئی منع کوئی نہیں، چونکہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، تو وہ ان کے مقابلے میں 40 رکعت پڑھتے تھے۔ حافظ عطیہ سالم رحمۃ اللہ علیہ تھے، مسجد نبوی کے بہت بڑے عالم اور بڑے، ان کا حلقہ تھا، میں ان کے درس سے بڑا فائدہ اٹھایا، ان کے درس سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ میں جب حج پہ جاتا تو لمبا عرصہ ٹھہرنا ہوتا تھا، تو میں ان کے مغرب سے عشاء روزانہ بیٹھتا تھا، اور وہ بندہ علم کا ایک بحر ذخار تھا، اللہ ان کے درجے بولا، میں ملا بھی ہوں۔ تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے تراویح پر، کاش اس کا اردو ترجمہ ہوتا تو میں آپ کو کہتا اسے پڑھو۔ تو اللہ نے ہمیں ایک تراویح کی نماز عطا فرمائی، جس کے ہر سجدے پر حدیث میں آتا ہے 1500 نیکی لکھی جاتی۔ ایک سجدہ کتنے؟ اور ہر سجدے پر ایک گھر بنتا ہے، کس چیز کا؟ سرخ یاقوت۔ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ ہر سجدے پر کیا ملتا ہے؟ ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ پھر تراویح اور روزے کے بدلے کیا ملتا ہے؟ اللہ آخری رات کہتا ہے میرے بندے بندی ہو، دن کا روزہ رات کی تراویح میں نے دیکھا، میں نے قبول کیا، جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ ایک سحری میں اللہ کے نبی کے سامنے بکرے کی سری پیش کی گئی، آپ کے گھر میں تو نہیں پکتی تھی، کہیں سے پک کر آئی، تو آپ کھا رہے تھے، تو حضرت علی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو ارباز بن ساریہ اوپر سے آ گیا، آپ نے کہا آؤ برکت کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ، وہ بھی بیٹھ گئے، تینوں کھا رہے۔ بلال آئے، یا رسول اللہ نماز ٹائم ختم، اور یہ کہہ کے باہر چلے گئے۔ اذان دینے سے پہلے پھر دیکھنے آئے کہ چھوڑ دیا کھانا تو اذان دو، آئے تو آپ ابھی کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم ٹائم ختم ہو گیا، یعنی صبح ہو گئی۔ تو آپ نے یوں کہا تیرا بھلا ہو جائے، ارے بلال صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کی وجہ سے اللہ نے اسے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، تیری قسم پر اللہ نے اسے پہلے نکال دیا۔ اور اس پر حضرت علی نے بعد میں فرمایا اگر
بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح نہیں ہونی تھی۔ عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگ بنا رہے تھے، دیگ، تو میرے نبی کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا، تو آپ نے کہا عبید ناولنی الذراع، مجھے دستی تو پکڑانا، تو انہیں ایسے نکال کے دے دی، تو آپ نے اس کو یوں پکڑا ہڈی کے دونوں کناروں سے ایسے، اور دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کھایا اور پھینک دیا۔ عبید ناولنی الذراع، دستی پکڑانا، انہوں نے پھر نکال کے دے دی، آپ نے پھر یوں پکڑا اور تو بکرے کی دو ہی ہوتی، آپ نے کہا ناولنی الذراع، عبید مجھے دستی پکڑانا، وہ کچے نکلے، یا رسول اللہ بکری کی تو دو ہی ہوتی۔ آپ نے کہا ارے عبید اگر تو ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا مجھے اللہ دستیاں نکال کے کھلاتا رہتا۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت مہینہ دیا ہے، اب اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی معافی کے اعلان ہو رہے ہیں۔ آپس کی لڑائیاں معاف کرو، جھگڑے معاف کرو، جس سے بھی ہو، بیوی سے لڑائی ہے، بیوی کی خامد سے لڑائی ہے، ماں باپ کی بچوں سے، بچوں کی ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، پارٹنر سے، دوست سے، اللہ کے واسطے دفن کر دو، دفن کر دو، اپنے ملک کو پاک کر دو لڑائیوں سے، فرقہ واریت سے۔ اس رمضان میں فرقہ واریت کو دفن کر دو۔ یہ آگ جو بھڑکی ہے، مجھے پتہ ہے میں کہاں بجھا سکتا ہوں، لیکن میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ کبوتر نے 2 چونچ پانی ڈالا تھا، بس میں وہ کبوتر بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بجھے نہ بجھے میں اللہ کو کہہ تو سکوں گا یا اللہ میں نے تو پانی ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن بھڑکانے والے زیادہ ہیں، بجھانے والے تھوڑے ہیں۔ لیکن تم تو نہ بھڑکو، ایسی باتیں مت سنو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ دیں، جو تمہیں کسی دوسرے مسلمان فرقے کے بارے میں نفرت سے بھر دیں، کفر سے بھر دیں۔ ارے بھائیو، کسی کو کافر کہنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے وقت کی رفتار دیکھو، افق کا رنگ دیکھو، آسمان کے تیور دیکھو، زمین کی گردش دیکھو، اتنے زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کے باوجود اس قدر نفرت دین کے نام پر، کفر کافر۔ کون جائے گا جنت؟ کس کے لیے جنت ہے؟ بھائیو، دروازے اپنے مسلک پہ قابو رہو، دوسرے کو عزت دو، دوسرے کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھلا رکھو، صرف اپنے واسطے نہ کرو اسام اندر جا کے تو ود کنڈا لا لینا کہ وڑن ہی نہیں دے، ایسی حماقت نہ کرو۔ میرے نبی کی امت بہت بڑی امت ہے، اور میرا رب بڑا کریم رب ہے۔ اس رمضان کے مہینے کو محبت کا رمضان بناؤ، درگزر کا رمضان بناؤ، راتوں کو تراویح پڑھو، دن میں روزہ رکھو، انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اور مہینے کے آخر میں ہے مالدار آدمی کے اوپر کہ وہ روزے کی زکوٰۃ ادا کرے، روزے کی زکوٰۃ ادا کرے، جو کشمش کے حساب سے 2000 کے قریب بنتی ہے، کھجور کے حساب سے کوئی 800-900، میں سے اندازاً کہہ رہا ہوں، اور گندم کے حساب سے تو اخبار میں پڑھا تھا 100 روپیہ بنتی ہے۔ لیکن جو لوگ مالدار ہیں، گندم کے حساب سے نہ دو، کشمش کے حساب سے دو، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے گا۔